آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، خوشیاں نہیں ہیں، پہلے آپ کی زندگی بہت پرسکون، بہت خوشیوں بھری ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ کی زندگی میں خوشیوں کی کمی ہو گئی ہے، سکون نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، پریشانیاں، بیماریاں ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس کے لیے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آپ کی زندگی میں پریشانیوں نے گھر کر لیا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، گھر میں مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، یا آپ کی کوئی پرسنل آپ کی زندگی کی جو پرابلمس ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کافی وقت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اس امید سے کہ آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اور صرف اپلائی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ اور توکل کے ساتھ کریں گے، اور اس بات کا یقین رکھیں گے کہ اگر تھوڑا وقت لگ رہا ہے تب بھی آپ کے معاملات آپ کا رب ضرور بہتر کرے گا، اور صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اپنا ایمان، اپنا توحید مضبوط کریں، لوگوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیں، کبھی بھی لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں۔ اگر آپ امیدیں لوگوں سے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکست ملے، لیکن اگر آپ امیدیں اللہ سے رکھیں گے تو کچھ وقت کے لیے آپ کی زندگی آپ کو بھلے ہی مشکل نظر آئے، لیکن آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ اگر آپ صبر، نماز اور اللہ سے مغفرت کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کریں گے تو آپ کا رب آپ کو ضرور ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ ایک بہن نے اپنی سٹوری شیئر کی تھی کہ کافی وقت گزر گئے، وہ اپنی زندگی کے سب سے نچلے مقام پہ تھی، یوں کہیں کہ ان کی زندگی میں رزق کی کمی، مال کی کمی، شوہر کی نوکری چلی گئی اور ان کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جب گھر بہت ایک وقت ایسا تھا جب گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرف خوشیوں کا گہوارہ لگا ہوا ہوتا تھا، رزق کی بھی ریل پیل تھی، ہر چیز یوں لگتا تھا کہ ختم ہو رہا ہے اور میری زندگی بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اس بہن نے یوں ہی موبائل دیکھتے ہوئے ایک بار سوشل میڈیا پہ ایک حدیث سنی کہ جو لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا، اللہ وہاں اسے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بتا دے گا۔ اس بات کو کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دینا چاہتا ہے، کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک سوشل میڈیا کا کمال نہیں تھا، ایک ویڈیو کا کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، ورنہ اگر ہمیں ہدایت نہ ملنی ہوتی یا ہمارا رب ایسا نہ چاہتا تو ہم دن بھر میں ہزاروں اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو ہمارے دل میں نہیں اترتی، ہر ویڈیو کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے یا اس طرح اپنے دل میں تھام نہیں لیتے، بس دیکھتے ہیں، بات سنی، آگے بڑھ گئے۔ لیکن جس بات کو ہمارے دل میں گھر کروانا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا رب نہ چاہے تو ہماری زندگی میں جو نااتفاقیاں ہو رہی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو جب اس نے سنا تو اللہ کی توفیق سے اس حدیث کو انہوں نے اپنی زندگی میں تھام لیا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، یہ سوچ کر کہ کچھ تو حالات بہتر ہو ہی جائیں گے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صفائی کرتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ بہت سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 7,000 مرتبہ کریں، 1000 مرتبہ کریں یا 1200 مرتبہ کریں، دیکھیں آپ کی اگر طاقت ہے، آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ
اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرے، اس کا اجر ہے۔ اگر آپ اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے تحمل سے بیٹھ کے نہیں کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں، آپ نے استغفار صرف رٹنا نہیں ہے، اس نیت سے کرنی ہے، اس بات کو دل میں رکھتے ہوئے کرنی ہے کہ آپ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ اب ان گناہوں کو دوبارہ نہ کیا جائے۔ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ کرتے رہیں گے استغفار تو وقت لگے یا فوری طور پہ ہو جائے، آپ کے حالات ضرور بدلیں گے۔ استغفار بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ وہ بہن بتاتی ہے کہ کافی وقت گزر گیا، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن صرف استغفار اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی آ جائے، بلکہ استغفار اس بات کا بھی نام ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں ان کے حالات نہیں بدل رہے تھے وہاں ان کو اور مایوس ہونا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ نہیں، وقت لگ رہا ہے لیکن میرا رب سن رہا ہے، میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ کی طرف میرے لیے ایک پل، ایک راستہ بن رہا ہے جس سے میں اللہ کے اور بھی قریب ہو رہی ہوں اور میرا رب سن رہا ہے۔ جب اس توکل کے ساتھ انہوں نے اپنے استغفار کو جاری رکھا، وہ بتاتی ہیں کہ وہ سونے سے پہلے بھی استغفار کر کے سوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہفتے گزرے تھے کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوئی، ان کے شوہر کے لیے ایک غیر متوقع طور پہ ایک نوکری ان کو ملی اور انہوں نے اس نوکری کو جوائن کیا۔ دھیرے دھیرے ان کے رزق کی کمی دور ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ جو بیمار رہتی تھی، اور بیماری کا زیادہ تر کارن ڈپریشن ہوتا ہے، ان کے گھر میں رزق کی کمی تھی، ان کے گھر میں بالکل بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ وہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ اللہ کی توفیق سے وہ دھیرے دھیرے شفایاب ہونے لگی، دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگ گئی، اور وہ فرماتی ہیں کہ اب ہمارے گھر کے حالات الحمدللہ بہترین ہونے لگ گئے ہیں۔ تو ان کا یقین اور ایمان اس بات پہ بڑھ گیا ہے کہ شروع میں استغفار سے میرے حالات نہیں بدلے، لیکن اللہ نے مجھے آزمایا اور بلکہ میرا ایمان بھی بڑھا دیا۔ تو اس لیے وہ سب سے کہتی ہیں کہ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور کچھ وقت کے لیے آپ کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں تو بھی آپ امیدیں مت چھوڑیے گا۔ آپ کا رب ہے، وہ آپ کی امیدوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ آپ کی زندگی کو بہترین بنائے گا۔ اس امید کے ساتھ اگر آپ اپنے رب سے دعائیں کریں گے اور اس امید کے ساتھ دعائیں کریں گے کہ آپ کے رب کا فیصلہ جو بھی ہوگا آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا، پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے، پھر آپ اپنے رب سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں گے، اور جس بات کو سوچ کر آپ کے دل میں خوف اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی، اور آپ بھی اپنی زندگی کو خوشحال زندگی بنا کر گزارنے لگ جائیں گے، اور آپ کی دعاؤں کے بدلے آپ کو بہترین اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسی ہی پیاری میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔